جب کسی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو تو چاہیے کہ اس کو نہلا دھلا کے سفید کپڑے پہنائیں، زرد یعنی پیلے کپڑوں سے احتیاط کریں، پرہیز کریں، پھر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں کہ مسلمان بچے کے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پہنچے وہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام ہونے چاہیے۔ ان بزرگ ناموں کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کے نام کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ بزرگ ناموں کی برکت سے بچہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہے اور شیطان کے وساوس سے بھی محفوظ رہے۔ اذان و اقامت کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت بولنے کے بعد، کہنے کے بعد کھجور یا شہد یا کوئی اور میٹھی چیز جس کو آگ کا اثر نہ پہنچا ہو، یعنی آگ پر پکی ہوئی نہ ہو، ایسی چیز چاہے کھجور ہو یا شہد ہو یا کوئی اور میٹھی چیز، کوئی بڑے بوڑھے بزرگ گھر والے یا کوئی اور دیندار اپنے منہ میں چبا کے بچے کے منہ کے اندر تالو میں لگائے۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں، یعنی بچے کے منہ میں کچھ میٹھی چیز ڈالیں چبا کر، نرم کر کے کسی بزرگ کے ذریعے، تاکہ بزرگی کے آثار بچے کے اندر بھی پیدا ہوں۔ پھر 7ویں دن عقیقہ کرے اور اسی دن بچے کا نام رکھے۔ نام اچھا رکھنا مسنون ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ لہٰذا ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بے برکتی ہو یا قیامت کے دن شرمندگی ہو۔ اچھے نام، سب سے اچھے نام احب الاسماء الی اللہ، سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھے نام اللہ کے پاس وہ ہیں جو عبدیت کی طرف منسوب ہوں، یعنی اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، 99 نام، ان ناموں میں سے، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کی طرف نسبت کر کے نام رکھا جائے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم وغیرہ، کہ اللہ کے نزدیک بھی یہی نام زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے صفات کے ساتھ عبدیت کی نسبت سے جو نام رکھے جاتے ہیں یہ اللہ کو پسند ہے۔ یا پیغمبروں کے نام رکھے جائیں، بزرگ ہستیوں کے، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، جیسے محمد، عیسیٰ، موسیٰ، اسماعیل، ابراہیم وغیرہ۔ خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی برکتیں اور بے شمار خوبیاں ہیں، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد رکھا جائے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی دائرۃ المعارف العثمانیہ نے اپنی ایک تصنیف مقاصد الاسلام غالباً حصہ 11 11ویں حصے میں اور غالباً انوار احمدی میں آپ نے تفصیل سے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خوبیاں اور کمالات بیان کیے ہیں کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے، برکت سے یہ فضائل، یہ خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے یہ نام رکھنا چاہیے اور ان ناموں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جس لڑکے کا نام محمد، عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ رکھا جائے مقدس پیغمبروں کے نام سے، تو اس کو نام لے کر برا کہنا یا نام بگاڑ کر بلانا جائز نہیں ہے۔ نام رکھتے ہیں تو نام کا احترام بھی کرنا چاہیے اور نام کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ وہ نام لے کر گالی گلوچ کرنا یا برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جب نام رکھ رہے ہیں تو اس نام کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ برے نام رکھنا منع ہے۔ احادیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، برے نام نہ رکھے جائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ کسی کا نام اگر برا ہوتا معنی کے اعتبار سے تو فوراً آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے، جیسا کہ غالباً ایک صحابیہ کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ کے معنی عربی میں عین الف صاد یہ ہے، آسیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی کے آتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آسیہ نہیں برہ ہو، برہ کے معنی نیکی کرنے والی عورت۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ آپ برے نام بدل کر اچھے نام رکھا کرتے تھے، تاکہ نام کی تاثیر بھی آ جائے اور نام کا اثر ہو۔ اسی لیے اچھے نام رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر اچھے اثرات منتقل ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر برے نام بدل دیا کرتے تھے اور ان کی جگہ اچھے نام رکھا کرتے تھے۔
اور نام کی تاثیر بھی ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا غالباً جمرہ، جمرہ کے معنی چنگاری کے آتے ہیں۔ والد کا نام پوچھا، اس کے لیے والد کا نام بھی کچھ ایسا ہی تھا، چنگاری شعلے کے معنی میں تھے۔ تقریباً خاندان کے لوگوں کے نام آگ سے ہی مناسبت رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادرک اہلک فقد احترقوا، یعنی تم اپنے گھر پہنچو، دیکھو سب کے سب جل چکے ہیں اور آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناموں کی تاثیر ہوتی ہے۔ لہب نام رکھا جا رہا ہے، چنگاری، شعلہ، اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ناموں کی برکت سے کام بنتے ہیں اور کام بگڑتے ہیں، اسی لیے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے نام سب سے پہلے انبیاء کے نام کو ترجیح دینی چاہیے، خاص طور پر محمد اور احمد۔ پھر ابدیت کے ساتھ جو نام ہوتے ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الغفور، اللہ کے اسماء حسنہ کی طرف نسبت کر کے ایسے نام رکھنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے تو برا نام نہ رکھیں، اور اگر رکھ دیے ہیں تو فوراً بدل دیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کا نام حزن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نام بدل دو۔ حزن کے معنی غالباً سختی کے آتے ہیں، اور اگر یہ حزن سے ہو تو اس کے معنی رنج اور غم کے ہیں۔ یہ نام بدل دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی نام سے مشہور ہو چکا ہوں، سب جگہ میری یہی شناخت ہے، اسی نام سے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اور کاروباری لائن میں بھی۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا، چنانچہ ان کے پوترے یا ان کی اولاد کہتی ہے کہ اس نام کی تاثیر ہمارے خاندان میں ہمیشہ باقی رہی، ہمیشہ غم کا اور رنج و غم کا ماحول چھایا ہوا رہتا تھا۔ اسی لیے بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کسی کا نام اگر مسکین رکھا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے مسکین نام رکھا جاتا ہے تو مسکینیت ہی باقی رہتی ہے، محتاجی اور تنگ دستی کے آثار وہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے اچھے نام رکھنا چاہیے تاکہ ناموں کی برکت بھی ہو، اور ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی فضل فرمائے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ برا نام نہ رکھیں، علماء سے معلوم کر کے، مشورہ کر کے اور صحیح نام رکھیں، ناموں کے معنوں سے بھی واقف ہوں، اگر رکھے ہیں تو فوراً بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ پورے طور پر اسلام کے اہل بنیں اور برے ناموں اور برے کاموں دونوں سے محفوظ و مجتنب محترز رہیں، یعنی برا نام بھی نہ ہو اور برا کام بھی نہ ہو۔ نام تو بڑا اچھا ہے لیکن کام پورے برے کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق طلب کرنا چاہیے کہ ہم مکمل اسلام کا نمونہ بنے ہوئے رہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں مکمل طور پر، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، صرف نام کے مسلمان نہ رہو، اخلاق اور کردار، رفتار اور گفتار بھی مسلمانوں کی ہو۔ اچھے نام رکھیں اور برے ناموں سے، برے کاموں سے، ہر دو سے محفوظ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نام اچھا ہے لیکن کام برا ہے، ذات بھی اچھی ہو اور صفات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اور نام اچھا رکھنے سے نام کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں، اور والدین کا سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے حسن ادب ہے۔ غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک والد کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین گفٹ اس کی بہترین تربیت ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اسلامی سانچے میں ڈھالیں، بے راہ روی سے بچے کی حفاظت کریں، بچے کے حرکات اور سکنات پر نظر رکھیں، تعلیم کے نام پر یا آزادی کے نام پر بچے کو آزاد نہ چھوڑ دیں، ہمیشہ اس کی دینی تربیت کریں، دینی ماحول فراہم کریں، تو ایسا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو کر، واقف ہو کر ایک اسلامی ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی اس نشست میں قربانی کے ضروری اور مختصر